نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پچھلے اجتماع میں آیت نمبر 172 کی تفسیر بیان کی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ اس آیت مقدسہ کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس سے پہلے جس آیت مقدسہ کی مبارکہ کی تفسیر بیان ہوئی تھی، چونکہ اس میں ایمان والوں کو حلال کھانے کا حکم دیا گیا، اب اس آیت مقدسہ کے اندر کون سی چیزیں حرام ہیں اس سے بچنے کا حکم ہے۔ حضور محدث اعظم ہین علیہ رحمہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور بس یہی حرام فرما دیا ہے تم پر مردار کو اور خون کو اور سور کے گوشت کو اور اس جانور کو جو ذبح کیا گیا غیر خدا کا نام لیتے ہوئے، اور جو بے قرار ہو گیا، نہ خواہش مند ہے اور نہ حد سے بڑھنے والا ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا رحمت والا ہے۔ اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ کافروں نے بہت سے جانوروں کو جو کہ حلال تھے، ان حلال جانوروں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا تھا۔ جس کا بیان سورہ مائدہ آیت نمبر 103 میں انشاءاللہ آئے گا۔ کفار کی اس حرکت پر فرمایا گیا، جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے جیسے بحیرہ وغیرہ، وہ حرام نہیں۔ بحیرہ کون سا جانور ہے، اس کی تفسیر نگینہ مزید کے اندر بیان کی گئی تھی۔ آپ ہمارے سعادت بھائی ریکارڈ کرتے رہتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے، آپ ان کی چینل کے ذریعے سے وہ تفسیر سن سکتے ہیں۔ حرام صرف وہ ہے جو ہم نے فرما دی۔ اب بالتفصیل جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں 4 چیزوں کا بیان ہوا: مردار، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور۔ ہر ایک کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ مردار سے کیا مراد ہے، کس جانور کو ہم مردار کہیں گے؟ فرماتے ہیں مردار جو حلال جانور بغیر ذبح کیے مر جائے، حلال جانور بغیر ذبح کیے مر جائے، اپنی طبیعی موت مر جائے، یا اس کو شرعی طریقے کے خلاف مارا گیا، یعنی شریعت نے جو ذبح کا طریقہ ہمیں بتایا ہے اس طریقے کے خلاف اس جانور کو مارا گیا، مثلا مسلمان اور کتابی کے علاوہ کسی اور نے ذبح کیا، چاہے دیوبندی ہو، وہابی ہو، ہے نا،
کسی اور نے ذبح کیا ہو یا جان بوجھ کر تکبیر پڑھے بغیر ذبح کیا گیا، چونکہ حکم ہے کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے نا، بسم اللہ اللہ، چھری چلاتے وقت یہ پڑھنا ہے۔ اب کسی نے جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھے بغیر جانور کو ذبح کر دیا تو ایسا جانور حرام ہے۔ یا گلا گھونٹ کر یا لاٹھی پتھر ڈھیلے غلیل کی گولی سے مار کر ہلاک کیا گیا ہو، یا وہ بلندی سے گر کر مر گیا ہو، یا کسی جانور نے اسے سینگ مار کر مار دیا ہو، یا کسی درندے نے ہلاک کر دیا ہو، تو ایسے جانور کو شریعت کی روشنی میں مردار کہتے ہیں، اور ایسے مردار جانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ البتہ مردار کا دباغت کیا ہوا چمڑا کام میں لانا اور اس کے بال سینگ ہڈی پٹھے سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، اس کا گوشت کھانا حرام ہے، مگر اس کے چمڑے کو دباغت دے دی جائے، یعنی اس چمڑے سے جو نجاست ہے اس نجاست کو دور کر دیا جائے، اس سے بدبو ختم ہو جائے اور پکایا جائے، اور پک کر وہ بالکل مضبوط اور پختہ ہو جائے، تو پھر اس چمڑے کو، حلال جانور کے اس چمڑے کو استعمال میں لانا یہ جائز ہے، لیکن اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ کس صورت میں؟ جو صورت ابھی بیان کی گئی، اگر ان صورتوں میں وہ مرا ہے، ان صورتوں میں کسی ایک صورت اس میں پائی جا رہی ہے، جیسے بغیر بسم اللہ پڑھے ذبح کر دیا گیا، یا پھر لاٹھی سے مارا گیا، یا بلندی سے گر گیا، یا گلا گھونٹ کر مارا گیا، تو ایسی صورت میں حلال جانور اگرچہ وہ حلال ہے، لیکن چونکہ وہ شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا ہے، اس لیے اب اس کا گوشت کھانا حرام ہے، شریعت نے اس کے گوشت کو حرام ٹھہرایا۔ تو مردار کا گوشت کھانا حرام ہے، یہ پہلی بات۔ اچھا، یہاں ایک بات یہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ زندہ جانور کا کوئی عضو، کوئی پارٹس کاٹ لیا گیا، ابھی ذبح نہیں کیا گیا تھا، جانور زندہ ہے، کسی نے اس کا پیر ہی کاٹ دیا، کھلاؤ پیر کاٹ کے پکا کے کھا لیں گے، تو زندہ جانور کا کاٹا ہوا عضو کھانا بھی حرام ہے نا، یہ کھانا بھی حرام ہے، چونکہ یہ شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہے نا۔ شرعی طریقہ کیا ہے کہ جانور کے گلے پر چھری رکھی جائے اور بسم اللہ پڑھ کر چھری چلائی جائے، تب یہ جانور حلال ہوگا ہمارے لیے۔ دوسری چیز، خون، ہر جانور کا خون حرام ہے جبکہ بہنے والا ہو، دمم مسفوحہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، بہنے والا خون یہ حرام ہے، اور فرماتے ہیں کہ ذبح کے بعد جو خون گوشت اور رگوں میں باقی رہ جاتا ہے وہ ناپاک نہیں ہے، یعنی ذبح کرنے کے بعد جو خون بہہ جاتا ہے اور باقی خون جو جانور کی رگوں میں یا گوشت میں رہ جاتا ہے تو وہ خون نجیس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے۔ تیسری چیز، خنزیر یعنی سور، پیگ جس کو کہتے ہیں، سور نجیس العین ہے، ناپاک کتا بھی ہے، اس کا لعاب، کتے کا لعاب ناپاک ہے، اگر کتا ٹچ کر جائے ہمارے کپڑے سے، اس کا جسم ٹچ ہو جائے اور اس کے جسم پر کوئی نجاست لگی ہوئی نہیں ہے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، لیکن سور نجیس العین ہے، اس کا بدن چھو جائے تو پھر ناپاکی کا حکم ہوگا، چونکہ اس کا ایک ایک حصہ، ایک ایک چیز، بال بھی اس کے ناپاک ہے۔ فرماتے ہیں خنزیر یعنی سور نجیس العین ہے، اس کا گوشت، پوست، بال، ناخون وغیرہ تمام اجزاء نجیس حرام ہے، کسی کو کام میں لانا جائز نہیں،
چونکہ آیت میں اوپر سے کھانے کا بیان ہو رہا ہے، اس لیے یہاں صرف گوشت کا ذکر ہوا، لیکن گوشت کے علاوہ اس کی پوست یعنی کہ کھال یا ناخون یا اس کے بال وغیرہ بھی استعمال میں لانا جائز نہیں، کیونکہ اس کی ساری چیزیں نجیس ہیں۔ چوتھی چیز جو کہ بڑی اہم ہے، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، اور جس جانور کو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حرام اور مردار ہے۔ جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جائے یعنی اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا جائے بلکہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے، چاہے کسی نبی کا نام لے لو، کسی ولی کا نام لے لو۔ اگر کوئی نبی کا نام لے کر ذبح کرتا ہے یا ولی کا نام لے کر ذبح کرتا ہے تو وہ جانور حرام ہے، کیونکہ نبی اور ولی غیر اللہ ہے۔ ذبح کرتے وقت صرف اللہ ہی کا نام لیا جائے گا، ذبح کرتے وقت اللہ ہی کا نام لیا جائے گا، کسی غیر اللہ کا نام لے کر جانور ذبح نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کسی نے ذبح کیا غوث پاک کہہ کر ذبح کیا، حرام۔ لیکن اس کو سمجھیے گا آگے، البتہ اگر ذبح فقط اللہ تعالی کے نام پر کیا اور اس سے پہلے یا بعد میں غیر کا نام لیا، مثلا یہ کہا کہ یہ عقیقے کا جانور ہے، یہ قربانی کا جانور ہے، یہ ولیمے کا دمبا ہے، یا جس کی طرف سے وہ ذبیحہ ہے اس کا نام لیا، مثلا یہ کہا کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں، یا جن اولیاء کرام کے لیے ایصال ثواب مقصود ہے ان کا نام لیا، تو یہ جائز ہے۔ کب؟ ذبح کرتے وقت نہیں، جانور ہے اور یہ کہا کہ یہ غوث پاک کے نام سے ہے، جانور ہے اور یہ کہا کہ یہ ہمارے نبی کے نام سے ہے، ذبح کرتے وقت بسم اللہ شریف پڑھا، اس وقت کسی ولی علی کا نام نہیں لیا، ذبح کرتے وقت اللہ ہی کا نام لیا۔ ہاں، جانور کو منسوب کیا کسی ولی کی طرف یا نبی کی طرف تو منسوب کرنے سے وہ حرام نہیں ہو جاتا۔ یہی مسئلہ دیوبندیوں کو سمجھ میں نہیں آتا، یہی مسئلہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ لوگ کہتے یہ ہیں کہ بھئی یہ غوث پاک کا بکرا، تو غوث پاک کا بکرا کہہ دیا تو انہوں نے فتویٰ لگا دیا یہ حرام ہے۔ کیسے حرام؟ کیسے حرام؟ حرام کب ہوگا؟ اچھا، قرآن کی یہی آیت پڑھی، یہی آیت پیش کرتے ہیں یہ لوگ، اُحِلَّ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے کب؟ ذبح کے وقت۔ جب ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے تو پھر وہ جانور حرام ہے، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ بھئی یہ بکرا غوث پاک کے نام سے ہے تو یہ حرام کیسے؟ یہ حرام کیسے؟ ہم نہیں کہتے کہ بھئی عبداللہ بھائی کے نام کی قربانی ہے، ابراہیم بھائی کے نام کا عقیقہ ہے، زینب کے نام کا عقیقہ ہے، تو جب عقیقہ اور قربانی کا جانور حرام نہیں تو پھر غوث پاک کے نام کا بکرا حرام کیسے؟ خواجہ اعظم کے نام کا بکرا حرام کیسے؟ میں نے ابھی کہا کہ میں اس سے پہلے بحیرہ کی تفسیر بیان کر چکا ہوں۔ بحیرہ کس جانور کو کہتے ہیں؟ مکہ شریف کے جو کافر تھے اس زمانے میں بتوں کے نام پر کچھ جانور چھوڑ دیا کرتے تھے، جب وہ سفر سے سلامتی کے ساتھ واپس آتے یا کسی مصیبت سے انہیں چھٹکارا مل جاتا تو کچھ جانور بتوں کے نام پر وہ چھوڑ دیتے تھے، اور یہ عام ہو جاتا تھا کہ اس جانور سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا، نہ اس کے اوپر سواری کی جائے گی، نہ اس سے کوئی کام لیا جائے گا، نہ پانی پینے سے اسے روکا جائے گا، اور نہیں اسے ذبح کیا جائے گا۔
تو یہ جانور وہ لوگ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جب اللہ نے ان جانوروں کو حلال کیا ہے تو پھر تم کون ہو حرام ٹھہرانے والے؟ رب نے فرمایا اگر ایسے جانور اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیا جائے تو حلال۔ غور کریں آپ، بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور، قرآن کہتا ہے اللہ کا نام لے کر ذبح کر دو تو حلال ہے۔ اگر غوث پاک کا نام لے لیا جائے کہ بھئی یہ غوث پاک کا بکرا ہے اور اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو حرام کیسے؟ حرام کیسے؟ بتوں کے نام پر چھوڑا ہوا جانور اگر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو وہ حلال ہو جائے۔ غوث پاک تو غوث پاک، خواجہ اعظم ہے، اللہ کے اولیاء ہے۔ تو یہ سمجھنے والی چیز ہے، یہ کانسیپٹ جو ہے یہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ آخری بات فرماتے ہیں کہ ذبح سے پہلے یا ذبح کے بعد غیر کی طرف منسوب کرنا ایسا فعل نہیں جو کہ حرام ہو۔ ذبح سے پہلے اس کو منسوب کرنا، یا اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیا اور ذبح کرنے کے بعد پھر کہا کہ یہ غوث پاک کے نام کی نیاز ہے، تو ذبح کے بعد جبکہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو تو پھر وہ حرام نہیں، یہ ایسا فعل نہیں کہ جو حرام ہو۔ جیسے ہم اپنی عام گفتگو میں بہت سی عبادات کو غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں، بہت ساری عبادتیں ہم غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مثلا یوں کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز، جنازہ کی نماز، مسافر کی نماز، امام کی نماز، مقتدی کی نماز، بیمار کی نماز، پیر کا روزہ، اونٹوں کی زکوٰۃ اور کعبہ کا حج وغیرہ، جب یہ نسبت حرام نہیں اور ان نسبتوں کی وجہ سے نماز، زکوٰۃ اور حج وغیرہ میں کفر و شرک اور حرمت تو درکنار، نام کو بھی کراہت نہیں آتی، تو کسی ولی یا بزرگ یا کسی اور کی طرف منسوب کر کے فلاں کی بکری کہنا کیسے حرام ہو؟ اور اس سے یہ خدا کے حلال کیے ہوئے جانور کیوں جیتے جی مردار اور سپر ہو گئے، اب کسی صورت میں حلال نہیں ہو سکتے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو لوگ انہیں مردار کہتے ہیں وہ شریعت مطہرہ پر سخت جرت کرتے ہیں، یعنی شریعت کے اوپر افتراء کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جانور ذبح نہیں کرتا، اور کسی مسلمان کے بارے میں شرعی ثبوت کے بغیر یہ کہنا کہ اس نے غیر اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کیا تو یہ بدگمانی ہے، اور کسی مسلمان پر بدگمانی کرنا حرام ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، یعنی ذبح کرتے وقت جب اللہ کا نام لیا گیا ہے اور صرف زندگی کے اندر جب تک زندہ تھا یہ کہا کہ یہ فلاں ولی فلاں نبی کے نام سے بزرگ کے نام سے ہے، اور ذبح کے وقت اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے، تو پھر قرآن کہتا ہے تمہیں کیا ہے کہ جب اس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا اور تم اس میں سے نہ کھاؤ۔ بھئی اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے تو پھر وہ حلال ہی ہے، وہ حلال ہی ہے، حرام نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھتے ہیں نا، ہمارے مرحوم کی سال ثواب کی نیت سے یہ نیاز ہے، لیکن فاتحہ پڑھتے ہیں تو قرآن ہی سے پڑھتے ہیں نا، قرآن ہی سے پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ کا نام نہیں تو اور کیا؟ تو پھر حرام کیسے؟ حرام کیسے؟ تو یہ سمجھنے والی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو یہ بات یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، درس کی غلطیوں کو مولا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔